کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اور دو لوگوں کا موازنہ بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیں پیچھے یہی بات کی گئی کہ کس طریقے سے انسان اور جنوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ کس طرح لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ بتایا گیا کہ میجورٹی کو فالو کرنا انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ پہلے اس کو علم نہیں تھا، اس کے اندر جہالت تھی، وہ کفر پر تھا، اور پھر لا علم تھا، تو اس حالت میں تو اس کا دل ایک مردہ دل کی حالت میں تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، اور وہ زندگی ایمان کی زندگی، علم کی روشنی کی زندگی، ہدایت والی زندگی۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر بھی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن ملتا جاتا ہے، جیسے جیسے ہدایت ملتی جاتی ہے، جیسے جیسے یہ روشنی واضح ہوتی جاتی ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں زندگی ملی ہے۔ ہم آج سے پہلے جس جہالت میں تھے، ایسے لگتا ہے شاید ہمارے دل مردہ تھے، اور قرآن کے نور کے ساتھ، قرآن کی بارش کے ساتھ، اس وحی کی بارش کے ساتھ یہ مردہ دل زندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، اور دوسری بات کیا بتائی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ ہدایت کی، علم کی، قرآن کی روشنی۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص ایک بہت اندھیری جگہ پر ہو لیکن اس کے پاس ایک اپنی لائٹ کا سورس ہو تو وہ ٹھوکر سے بچ جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، اس کے پاس روشنی ہوتی ہے۔ اپنی تو ٹھوکر سے بچتا ہی بچتا ہے، وہ بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی راستے کو روشن اور واضح کر سکتا ہے، بہت سارے اور لوگوں کو بھی اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ جیسے ٹارچ بیئرر ہوتا ہے نا، جس کے ہاتھ میں روشنی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ صرف اپنے لیے روشنی نہیں کر رہا ہوتا ان اندھیروں میں، اس کے ذریعے بہت سارے اور لوگوں تک بھی وہ نور جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں علم اور ایمان کے ساتھ، وہ پھر خود بھی ان اندھیروں سے نکلتا ہے، وہ بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی ذریعہ بن جاتے ہیں ان اندھیروں سے نکلنے کا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات جو بہت خوبصورت مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یمشی بہی فی الناس، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ تو جب قرآن اور دین کا نور انسان کے دل میں اترتا ہے تو وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے لوگوں سے کٹ جائے، کٹ آف کر کے ایک کونے میں عبادت گزار بن کے بیٹھ جائے، دنیا کو ترک کر دے، لوگوں کو ترک کر دے، آدم بیزار ہو جائے کہ نہیں اب تو نہ میں کسی سے بولوں گا، اب تو میرے اندر ہدایت آ گئی، تقویٰ آ گیا، اب تو میں صرف قرآن پڑھوں گی، صرف ذکر کروں گی، لوگوں سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ اسی طرح لوگوں سے معاملات کرتا ہے، اسی طرح اس کی ڈیلنگز ہوتی ہیں، اسی طرح وہ لوگوں کے درمیان جیسے باقی لوگ چلتے پھرتے ہیں انہی کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ the only difference is کہ اب ایک خاص نور، ایک خاص ہدایت، ایک خاص روشنی کے انڈر ہوتا ہے وہ، اس کا ہر قدم، اس کا ہر سٹیپ، اس کا ہر معاملہ اس نور پہ بیسڈ ہوتا ہے۔ تو اب وہ گائیڈڈ، اس کا جو چلنا پھرنا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں سے ڈیلنگ، لوگوں سے معاملات، وہ سب گائیڈڈ ہوتا ہے، اس کو ہر معاملے میں ایک رہنمائی ملی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں، پارہ نمبر 7 کے سٹارٹ میں آل سے ریلیٹڈ بات پڑھی۔ اب جس کے مردہ دل کو اللہ نے زندگی بخش دی، اس کو ہدایت اور اس کو ایمان ملنے لگا، تو اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے لیکن ایک نور، ایک روشنی کے ساتھ، کہ کون سی بات مجھے نہیں کرنی ہے اور کون سی بات مجھے کرنی ہے۔ اپنے آپ کو وہ سمجھاتا ہے کہ رہنا تو میں نے ہے اور لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے بات چیت بھی کرنی ہے، بٹ واٹ از دا گائیڈنس، واٹ از دا گائیڈ لائن، کہ جب باتیں کرنی ہے تو کن باتوں کو اپنی باتوں میں سے نکال دینا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہے تو کون سی وہ اچھی باتیں ہیں کہ یہ بات کرنا بھی مجھے جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو دس از دا گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ مزید بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیلنگز مزید بہتر ہو جاتی ہیں، وہ ان اندھیروں سے خود بھی بچتا ہے، وہ ان اندھیروں سے لوگوں کو بھی نکالنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ یہ دو بالکل الگ الگ لوگ ہیں، اور ان دونوں کے اعمال بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی چال ڈھال، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کے اعمال، اس میں کلیئر ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا جس کے دل کو اللہ ہدایت اور نور، قرآن، ایمان دے دے، پھر اس کا عمل، اور وہ شخص جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہوں، نہ لباس میں فرق آئے، نہ بات چیت میں فرق آئے، نہ عبادات میں فرق آئے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کلیئر ڈفرنس آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو ایک نور ہدایت عطا کرتا ہے، پھر جب وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور معاملہ اور ڈیلنگ کرتا ہے، وہ دوسروں سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو شاید اتفاق ہوا ہو، مجھے ریسنٹلی ایسا ایک اتفاق ہوا کہ میں ہاسپٹل میں تھی، اور وہاں پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا آنا جانا پورا دن رہتا تھا، اور ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتی تھی۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے اور آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک آبزرویشن کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس میں ان سارے کراؤڈ میں مطلب ایک لڑکی تھی جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، وہ خاموشی سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ جب لوگوں سے بات کرتی تھی، وہ جب چلتی، ایون اس کا جو موومنٹ تھی نا، اس کو بھی دیکھتی تھی میں، تو اس میں ایک خاص اٹریکشن تھی، اور وہ اٹریکشن کوئی نیگیٹو اٹریکشن نہیں تھی، وہ پتہ چلتا تھا، میں اس کو جانتی نہیں تھی لیکن مجھے پتہ چل رہا تھا یہ قرآن پڑھی پڑھائی بھی بچی ہے، اس کا معاملہ دوسروں سے بالکل ہٹ کے ہے، اور اس کے وہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز بھی نا اس کی وہ اس خوبصورتی کو ڈیفائن کر رہے تھے، اس کا وہ نور اس کے اعمال سے جھلک رہا تھا، اس کی موومنٹ میں نظر آ رہا تھا، وہ اس کی تہجد نہیں نظر آ رہی تھی، اس کی اور چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کی ڈیلنگ، اس کا نرم گفتگو، اس کی چال ڈھال، وہ ہر چیز باقیوں سے اس کو نمایاں کر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو تاریکیوں میں ہوتا ہے، اور وہ جو شخص جس کو اللہ نے نور ہدایت دیا ہو، اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، پھر وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں کلیئر ڈفرنس نظر آنے لگتا ہے۔